کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشقان رسول کو 25ویں رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آج آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کا آخری جمعہ، آخری عشرہ اور آخری طاق راتیں آپ کو پتہ ہے چل رہی ہیں، اور آج گزشتہ جو رات تھی یہ بھی طاق رات تھی۔ آپ کو ہم ساتھ سے یہ ضرور بتاتے چلیں کہ جب دن کو روزہ جو ہے وہ جفت ہوتا ہے تو رات جو ہے وہ پھر طاق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اکثر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، لیکن آج جو ہماری ڈسکشن ہونے جا رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ لیلۃ القدر کے حوالے سے، گزشتہ روز بھی ہم نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا، لیکن کچھ بہت ساری باتیں رہ گئی تھی، لیکن اس کو آج پھر ہم زیر بیس لائیں گے۔ اور اسی طرح ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارا جو نعتیہ کمپٹیشن ہے اس کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ آج 25 رمضان المبارک کو ہمارے پاس 3 اضلاع ایبٹ آباد، منسیرہ، ہری پور کی نمائندگی ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ ثناخان مصطفیٰ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا آپ کے ساتھ تعارف کرواتے چلیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مشہور و معروف مذہبی اسکالر پروفیسر مظہر حسین خیال صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت ہی پیارے ثناخان مصطفیٰ ہری پور سے ان کا تعلق ہے، میری مراد عظیم مدعی حبیب جناب محض علی صاحب، آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج 25واں رمضان المبارک ہے اور رمضان انتہائی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، ہم سے رخصت ہو رہا ہے، الوداع ہو رہا ہے، اور آج جمعۃ الوداع یہ آپ کو پتہ ہے کہ سب جگہوں پر، جس طرح سعودی عرب کو آپ دیکھ لیں تو وہاں پر آج 26واں روزہ ہے اور پاکستان میں 25واں روزہ ہے، تو لوگ اکثر یہ سوالات کیا کرتے تھے کہ ان طاق راتوں کو کس طرح تلاش کیا جائے۔ وہاں پر طاق رات ایک دن پہلے ہو جاتی ہے، یہاں پر ایک دن بعد ہوتی ہے، اور اسی طرح آج مزے کی بات جو ہے جمعۃ الوداع پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہوتا ہے، اور چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، سب میں جمعہ آج اسی طرح پڑھا گیا ہے، اور دعاگوئیں ہیں کہ اللہ کریم اس جمعۃ المبارک کے صدقے ہمارے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ بڑھتے ہیں جی پروفیسر مظہر حسین خیال صاحب کی جانب اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروفیسر صاحب، رمضان آپ کا ٹھیک گزر رہا ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ رمضان ویسے بھی اپنی برکات ساتھ لے کر آتا ہے، اور اس مرتبہ تو پتہ ہی نہیں چلا رمضان ہم سے جا رہا ہے، بلکہ ہم کہیں کہ ہم رمضان سے جا رہے ہیں، یہ بھی بات الگ نہیں ہوگی۔ تو آج ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بیسک لیلۃ القدر کہتے کس کو ہیں، پہلے اس پر بات کریں پھر بات کو مزید آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبید بھائی آپ کا شکریہ، آپ ہم سب رمضان کی اس حالت میں بیٹھے ہیں، روزے کی حالت میں۔ بے شک لیلہ آپ سب کو معلوم ہے رات کو کہا جاتا ہے، اور قدر جو ہے وہ پاور والی رات کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بعض لوگوں نے قدر کا جو معنی علماء نے لکھا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ بے شک تو اس سے بھی ڈرائیو ہے قدر کا آ گیا، تو یہ طاقت والی، برکت والی، سعادت والی، عظمت والی اور قوت والی اور شان والی رات ہے، اس لیے بھی اسے قدر والی رات کہا گیا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ اسے قدر اس لیے کہا گیا کہ اس میں جو انسان کی تقدیر کے فیصلے ہیں وہ تفصیلاً جو ہے وہ حوالے کر دیے جاتے ہیں پورے سال کے حوالے سے، تو اس حوالے سے بھی اسے شب قدر کہا گیا۔ اور اس میں جیسا کہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ بے شک اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے بیان کرنے کا، وہ کبھی کہتا ہے میں نے یہ کام کیا اور کبھی کہتا ہے ہم نے یہ کام کیا۔ کیا بات ہے۔ جب وہ اپنی بات کرتا ہے تو انی انا اللہ اس حوالے سے کہتا ہے، هو اللہ احد کہہ کے بات کرتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد کہہ کے بات کرتا ہے۔ مگر جب وہ ایک دوسرے زاویے سے بات کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کبھی کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اسی طرح فرمایا قرآن کے والے سے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے جو ہے وہ اس کو شب قدر میں اتارا ہے۔ کیا تو اس میں
علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ میں اور ہم کا یہ فرق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کی بات آتی ہے، اس کی وحدانیت کی بات آتی ہے، اس کی اپنی بات آتی ہے، تو وہ توحید کی بات کرتے ہوئے میں کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ لیکن جب وہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ جس کی بات کر رہا ہے اس کو وزن دینا چاہتا ہے، بے شک اس کو طاقت دینا چاہتا ہے، اور اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اسی طرح اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے پہلے ہی کہ شب قدر کوئی خاص شے ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ اس کو لیلۃ القدر کہتے کیوں ہیں، اور یہ لیلۃ القدر اس امت کو ملی کیسے، اس کا تھوڑا سا۔ اس طرح ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو پچھلی امتوں کی عمریں دکھائی گئی، ہائے ہائے ہائے، تو جب آقا علیہ السلام نے دیکھا کوئی 1000 سال کا ہے، 500 سال کا ہے، تو نبی علیہ السلام تو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے۔ آقا علیہ السلام جو ہے وہ امت کے لیے حریص ہے بہت زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شان کے مطابق سوچا کہ اس طرح اگر پہلی امتوں کی لمبی زندگیاں تھیں تو رسول اللہ نے سوچا کہ بھئی انہیں نیکی کرنے کا موقع زیادہ ملا ہے، ظاہری بات ہے اتنی عمر ہوگی، اتنا ٹائم ملے گا، تو وہ اتنے زیادہ ثواب، نوافل، فرائض اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کریں گے، اپنی اپنی کتابوں کی تلاوت کریں گے۔ تو میری تو امت کی عمر 50-60 سال عمر ہے ایوریج۔ تو آقا علیہ السلام اس پہ پریشان ہوئے، ادھر آقا علیہ السلام پریشان ہوئے تو حضور علیہ السلام کو شب قدر دکھائی گئی کہ پیارے نبی آپ پریشان کس بات پہ ہوتے ہیں، آپ کیوں اس بات پہ جو ہے وہ آپ کو تکلیف دیتی ہے، ہم نے آپ کو شب قدر عطا کر دی ہے، یعنی وہ ایک رات ایسی ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ وہ رات کیا ہے۔ یہ مفہوم، یہ استفہام انکاری ہے ماں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام کی لا علمی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے بیان کو، فصاحت و بلاغت میں بیان کو طاقت دینے کے لیے اور اس میں عجب بیان کرنے کے لیے اور ایک قسم کا سسپینس پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ، جیسے القاریہ تو کھڑکھڑانے والی، وما ادراک ما القاریہ، آپ کو کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ یہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں اور جو اگلی بات کی جا رہی ہے اس طرف لوگ زیادہ استجاب کے ساتھ متوجہ ہو جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے، یہ 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور یہ جو شب قدر ہے یہ 30,000 راتوں سے بہتر ہے۔ 30,000 راتوں سے ہے وہ ایک ہی رات ہے، ایک رات ہے، اور رات ایک ہے، مقام اسی طرح چند گھنٹوں کی رات ہے، اس میں بھی اندھیرا ہے یا چاند نکلتا ہے، رات وہی ہے، لیکن اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور آپ کے صدقے سے اور آپ کے ذریعے سے اور آپ کے جوڑوں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے حال پہ کرم یہ فرمایا کہ اس ایک رات میں اگر انسان سجدے کر لے تو ایسے ہے جیسے وہ ایک رات نہیں 30,000 راتوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز رہا۔ یہ رسول اللہ کا مقام ہے، اور آقا علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ کرم فرمایا ہے، اور یہ شب قدر اس رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شب قدر کون سی رات ہے، کون سی رات؟ تو اس میں تو حتمی علم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ آقا علیہ السلام نے اعتکاف بیٹھے درمیانے عشرے میں، پہلے عشرے میں بیٹھے، دوسرے میں بیٹھے، پہلے میں بیٹھے، درمیانے میں بیٹھے، پھر آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ پھر تیسرے عشرے میں بیٹھے، اور فرمایا کہ مجھے وہ پانی کا، اور مجھے ایسے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کیچڑ پہ سجدہ کر رہا ہوں اللہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، اور یہاں تک پھر مزید فرمایا کہ اس کو آخری ہفتے میں تلاش کرو، یعنی 23ویں، 25ویں اور 27ویں، 29ویں، اور پھر جب آخری ہفتے کا کہا تو 25ویں، 27ویں اور 29ویں، آخری 3 طاق راتوں پہ زیادہ فوکس رہا آقا کریم علیہ السلام کا۔ حضور علیہ السلام بیان کرتے رہے، صحابہ نے پوچھا، آپ نے طاق راتوں کا بیان کیا، پھر ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے کہ
یہ جو شب قدر ہے کون سی رات ہے؟ ہائے ہائے آپ بیان کرنا چاہتے تھے کہ دو بندے آپس میں جھگڑ پڑے، تو اس وجہ سے آقا کریم علیہ السلام فرمایا بیچ میں شیطان آ گیا ہے، تو جہاں شیطان آ جاتا ہے وہاں سے کرم اللہ تعالیٰ کا اٹھا لیا جاتا ہے۔ واہ واہ، تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ امت کے انتشار کی وجہ سے، نا اتفاقی کی وجہ سے، جھگڑوں کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے، اور اس مجادلے اور اس بحث و مباحثے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیگیٹو مائنڈ سے جو ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم کو اٹھا لیتا ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں مسئلہ حل ہو جانا تھا اگر رات کا پتہ لگ جاتا۔ اور اسی طرح ایک جگہ پر کھانے کے والے سے ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس کو کھا رہے تھے اور صحابہ کہنے لگے آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ اشارہ نہ کرتے یہ پوری امت کے لیے اسی طرح کافی سب کے لیے ایسا ہے۔ اب آپ کی بات اس میں یہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو 27ویں شب ہے نا، اس کا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی بہتری ہے جی، دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر ایک رات بتا دیتا کہ یہ مثلاً یہ 27ویں رات ہے تو لوگ صرف اسی ایک رات کو فوکس کرتے اور اسی میں عبادت کرتے، تو اللہ تعالیٰ تو اصل میں یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے سجدہ ریز رہیں، تلاش کرتے رہیں، جستجو کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شب قدر کو گھماتا رہتا ہے تاکہ وہ کسی ایک رات تک محدود نہ ہو جائیں، بلکہ وہ تاک راتوں میں اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کرتے کرتے تلاش کریں تاکہ وہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، جیسے غافل نہ ہو، جیسے تلک الایام نداولھا بین الناس۔ اللہ تعالیٰ دنوں کو بھی گھماتا رہتا ہے، کبھی اچھے کبھی برے، اس طرح دن گھومتے رہتے ہیں، ایسے شب قدر بھی گھومتی رہتی ہے، اس میں بھی امت کے لیے بہتری ہے۔ واہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے کی۔ اور اسی پر آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور ویسے بھی رمضان المبارک امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، بجٹ کا مہینہ ہے، لیکن ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری رہے گی رمضان المبارک کے حوالے سے اور اسی طرح لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ سنہان مصطفیٰ موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور السلام علیکم جی محسن، ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت ہیں؟ رمضان ٹھیک گزر رہا ہے؟ بہت اچھا۔ تشریف کہاں سے لائے ہیں آپ؟ ہری پور سے تشریف لائیں؟ بالکل جی، آج میں نے پہلے جس طرح کہا کہ 3 ضلعوں کی نمائندگی ہمارے پاس موجود ہے اور یہ ہری پور سے تشریف لائے۔ آپ کا پہلے تو ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے تھے، قیمتی وقت نکال کر لائیں۔ اچھا، آج کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں؟ ہو کرم سرکار۔ واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، ہو
کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. بے شک جی بے شک. یہ حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے. آئے ہے حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے. دل میرا غمگین ہے اے غم زدوں کے غم گسار. دل میرا غمگین اے غم زدوں کے غم گسار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ماشاءاللہ معز علی بھائی آپ کے ساتھ ہمارا کلام اس طرح جاری رہے گا. پہلے ایک بریک اور انشاءاللہ پھر دوبارہ واپس آتے ہیں انشاءاللہ. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہم نے بریک کی طرف جانا ضروری سمجھا. ابھی بڑھتے ہیں پھر معز علی کی جانب اور خوبصورت کلام سنتے ہیں. جی معز علی. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا
حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اچھا معز علی، مجھے یہ بتائیں کتنے عرصے سے آپ نطخوانی کر رہے ہیں اور آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا؟ بچپن سے ہی کر رہا ہوں، بچپن سے؟ جی تقریباً کتنی عمر سے؟ 5-6 سال۔ 5-6 سال سے۔ یہ بچپن کی جو عمر ہوتی ہے انتہائی اہم ہوتی ہے، اس پر اپنے جو والدین ہوتے ہیں ان کو بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب لوگوں کو آپ اس طرح نطخوانی کی فیلڈ میں لے کر آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے بڑی رحمتوں والی برکتوں والی آپ کی اولاد یہ بن جاتی ہے۔ ویسے ہی بطور مسلم باپ اکثر یہ حدیث میں پڑھا کرتا ہوں کہ ضروری ہے مسلمانوں پر، امت پر، کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھائے: نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت اور تلاوت قرآن مجید۔ یہ 3 چیزیں انتہائی اہم ہیں، تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ہمیشہ اپنی اولاد کو یہ چیزیں ضرور سکھاتے رہیں۔ علامہ صاحب میں آپ کی جانب بڑھتا ہوں، بلکہ پہلے کچھ کمنٹس ہیں ان کو میں لے لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ عبید رضا قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ، خوش رہیں جی۔ DAA نیوز ہمارے ساتھ موجود ہے، ایبٹ کا جدید ترین نیٹ ورک، کہہ رہے ہیں بہت خوب عبید بھائی، اللہ خوش رکھے آپ کو، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ یہ سید عثمان علی شاہ صاحب ہیں اور ناصر صاحب ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں، خرم بھائی ہو گئے، سب کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، پوری ٹیم ہمیں دیکھ رہی ہے جی۔ ہمارا الفت ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہتی ہیں جی ماشاءاللہ اللہ کامیاب کرے مزید، آمین ثم آمین، بہت شکریہ، خوش رہیں۔ محمد نیاز ہمارے ساتھ اکھڑیلا سے موجود ہیں، اور اکھڑیلا کی بات میں ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ ایبٹ کے اندر جتنا پانی سپلائی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے واٹر جو ٹینک ہے، جتنا بھی صاف ستھرا پانی کیا جاتا ہے وہیں پر فلٹر پلانٹ لگا ہوتا ہے، تو وہیں سے پانی ایبٹ کی طرف آتا ہے۔ نیاز بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی DAA نیوز کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، سردار توقیر صاحب دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اور جس طرح ہم رمضان ٹرانسمیشن کرتے آ رہے ہیں یکم رمضان سے، اور اسی طرح ہمارا یہ سلسلہ اس طرح جاری و ساری رہے گا۔ علامہ صاحب میں آپ کی جانب بڑھتا ہوں، دیکھیں رمضان المبارک میں ویسے بھی اللہ کی رحمت جو ہے وہ عروج پر ہوتی ہے، عام دنوں میں بھی ہوتی ہے لیکن رمضان المبارک میں بالخصوص ہو جاتی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کو بخشنے کے بہانے ہیں، یہ رمضان آ گیا۔ اور اسی طرح ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ نے اگر اس امت مسلمہ کو بخشنا نہ ہوتا، اللہ کبھی بھی اس امت کو نہ یہ رمضان دیتا، نہ قرآن دیتا، ساتھ سورہ فاتحہ کی بھی تذکرہ، 3 چیزیں آئی ہیں اس میں، تو یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ہم کس طرح رمضان المبارک میں آخری راتوں کو تلاش کر سکتے ہیں اور اس کی لذت کو کس طرح پا سکتے ہیں؟ یہ آپ نے عبید بھائی بڑی آپ نے اچھی بات کی، اور آپ کی وساطت سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں رمضان جو ہی داخل ہوتا ہے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا دوزخ سے خلاصی کا۔ اب جب یہ پہلے 2 عشرے ہمارے ٹھیک گزرتے ہیں، جب یہ تیسرا عشرہ آتا ہے، اس میں کچھ لوگ 21ویں پہ ختم قرآن کرتے ہیں، کچھ 23ویں اور کچھ 25ویں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے جہاں جہاں ختم قرآن ہوتا جاتا ہے، ہم وہیں پہ سارا جو عبادت والا سلسلہ ہے اس کو چھوڑ کے عید کی شاپنگ پہ لگ جاتے ہیں، اور عید کے ان معاملات میں اپنے آپ کو غیر ضروری طور پہ انوالو کر لیتے ہیں، حالانکہ پورے رمضان کی جو گھڑیاں آخر کی طرف جاتی ہیں، اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت جو ہے وہ زیادہ قریب آتی ہے، اور زیادہ قریب آتی ہے۔ اس موقع پہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ سارا دن روزہ رکھیں اور عصر کے وقت توڑ دیں تو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ ایسے ہی آپ سارا مہینہ تیاری کرتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ سارا کرتے ہیں، ابھی شب قدر آخری عشرے میں ہے، ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے وہ 27ویں ہے یا 29ویں بھی ہو سکتی ہے، تو ہم جو ہے وہ باقی معاملات میں پڑ گئے، ہم سمجھیں قرآن پاک ختم
تو بس اس کو جو ہے وہ فولڈ کر کے ہم نے طاقوں میں اگلے سال کے لیے رکھ دینا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث اس حوالے سے میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں آپ کی وساطت سے پیش کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، کون سا عمل ہے جو سب سے بہترین ہے؟ سب سے بہترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحال المرتحل۔ صحابہ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ مل حال المرتحل، یہ حال المرتحل کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کوئی شخص قرآن پاک کو شروع کرے اور ادھر سے ختم کرے اور پھر دوبارہ شروع کر دے اور یہ سفر جاری رہے، یہ حال المرتحل ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک آپ دیکھ لیں جب ختم قرآن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، 19ویں رکعت میں سورہ ناس جب وہ پڑھتے ہیں من الجنۃ والناس پہ ختم کر کے پھر 20ویں رکعت میں کیا کرتے ہیں، پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اولئک هم المفلحون تک پڑھتے ہیں۔ پیغام دنیا کو یہ دیتے ہیں کہ لوگوں رمضان ختم ہو رہا ہے، ہم نے یہ قرآن پاک کا ختم ضرور کیا ہے مگر قرآن کی تلاوت ختم نہیں ہوئی ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن سے ہمارا تعلق، قرآن سے ہماری نسبت یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، ادھر سے ختم ہوتا ہے ادھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تعلق جو ہے ہمارا جو ہے آخری راتوں میں خاص طور پہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ یہ آج جو جمعہ گزر رہا ہے پھر کل 27ویں ہے تو اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ آپ نے علامہ صاحب بہت ہی اہم بات کی۔ آپ دیکھیں کہ رمضان مبارک جیسے ہی گزر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد لوگ جو ہیں نہ مساجد کا رخ کرتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو ٹریننگ سیشن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان مبارک آپ کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، باقی 11 مہینے آپ نے اس کے مطابق گزارنے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح دیکھنے کو نہیں ملتا عمومی طور پر۔ اور اسی طرح میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا کیسا ہے؟ آپ دیکھیں ابھی تو ہم مساجد کے اندر جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم پھر نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنا اخلاق جو بہتر ہوتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں بہتری توبہ کی امید پہ گناہ کرنا تو اپنے ساتھ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مذاق کرنے کے مترادف ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ نبی علیہ السلام کے صدقے سے ہم پہ اگر ان رحمت کی نگاہ پڑ گئی ہے تو ہم اس کا یہ فائدہ یہ کدھر سے اٹھانے لگ جائیں کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، لذتوں کے اسیر ہوتے چلے جائیں۔ ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم اور اللہ کے قریب ہوں اور اللہ کو سجدے کریں، بے شک وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ کو سجدے کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ اور اس کا جو ہے وہ گناہ کی امید پہ، توبہ کی امید پہ، رحمت کی امید پہ گناہ کرنا یہ اپنے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور و رحیم بھی ہے اور وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ ذو انتقام بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر اپنی جو ہے وہ قیامت کے دن کیا اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک جو ہے وہ رحمت کا رخ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جباریت اور اس کی قہاریت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ بے شک، سبحان اللہ جی۔ ویسے بھی توبہ اللہ کا اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ چیز ہے کہ جب کوئی بندہ مومن توبہ کرتا ہے، گناہ گار توبہ کرتا ہے تو اللہ اس بندے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ ویسے بھی اگر کسی کی ماں ہو اور بچے اس کے کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، کتنے نافرمان کیوں نہ، کہتی ہے یہ میری اولاد ہے، کچھ بھی ہو میں ان کو چھوڑ نہیں سکتی۔ اسی طرح اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اور جس طرح ہم نے بات کی کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں اپنے ساتھ ظلم ہے، علامہ صاحب نے اس کی تشریح کر دی۔ اور اسی طرح ایک صحابی آتے ہیں، برگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، پھر ہم چلیں گے سنہانی مصطفیٰ کی جانب، مختصر کر کے چلتا ہوں۔ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، میرا کیا بنے گا؟ آپ نے کہا ہے کہ کیا تمہارا گناہ بہت بڑا ہے؟ کہا ہاں بہت بڑا ہے۔ کیا 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے؟ کہا ہاں بہت بڑا ہے۔ کیا تم نے کوئی ناحق قتل کیا ہے؟ کہا نہیں میں نے ناحق قتل نہیں کیا۔ پھر پوچھا کیا تم نے شرک کیا ہے؟ کہا میں نے شرک بھی نہیں کیا۔ کیا پھر تم بخشے جاؤ گے، تمہاری بخشش ہو جائے گی؟ اب بندہ نادم ہے اپنے گناہوں پر، وہ توبہ طائب ہونا چاہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گناہ بہت زیادہ ہے، میری بخشش کس طرح ہوگی؟ کہا اب یہ بتاؤ 7 آسمانوں سے بھی زیادہ ہے؟ کہا ہاں 7 آسمانوں سے بھی زیادہ ہے۔ پھر پوچھا 7 زمینوں سے بھی زیادہ ہے؟ کہا ہاں اس سے بھی بہت بڑا گناہ ہے میرا۔
یہ ان کی عاجزی تھی، یہ ان کی انکساری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں آ کر توبہ کر رہے تھے. اور ویسے بھی قرآن کہتا ہے جب آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے آپ برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر توبہ کریں، رسول اللہ بھی آپ کے لیے دعا کریں، آپ کی بخشش کا سوال کریں، آپ کی بخشش کر دی جاتی ہے. اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اعلان ہے. اور فقط قرآن مجید صرف صحابہ کرام کے لیے تو تھا نہیں، باقی بھی جتنی امت ہے اس کے لیے ہے، اور یہ قیامت تک اسی طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تو برحال جب یہ باتیں وہ کرتے رہے، وہ مجوس ساتھ ساتھ دکھائی دیے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صحابہ، تم کہہ رہے ہو تمہارا گناہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے، اب یہ اس سوال کا جواب دو، کیا اللہ کی جو کرسی ہے اس سے بھی تمہارا گناہ بڑا ہے؟ کہا اس سے تو گناہ بڑا نہیں ہے. کیا اللہ کی جو رحمت ہے، کیا تمہارا جو گناہ ہے اس سے بھی زیادہ بڑا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی رحمت کے آگے تو میرا گناہ کچھ بھی نہیں ہے. کہا تم بخش دیے جاؤ گے. تو برحال ہمیں توبہ طائب ضرور ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. اسی طرح رمضان مبارک گزر جاتا ہے، ہم اپنے اخلاق کو بالکل خراب کر کے چھوڑ دیتے ہیں. وقت کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں. ابھی بڑھتے ہیں ثنا خوان مصطفیٰ کی جانب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں منصیرہ سے تعلق رکھنے والے حسنین رضا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نام آپ کا بہت پیارے، حسنین رضا. کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ جی میں فرسٹ ایئر کا فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں. کس سبجیکٹ میں کر رہے ہیں؟ بزنس پڑھتا ہوں. بزنس میں. اچھا، یہ بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے. آپ کو ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں کہ اکثر لوگ نوکری کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن بات خیر دور نکل جائے گی. آج کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں؟ سید نفیس الحسینی شاہ صاحب کا اردو کلام. اچھا ماشاء اللہ، ضرور جی ضرور. ماشاء اللہ. واہ واہ واہ. اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. دست قدرت نے سا بنایا تجھے، جملہ و صاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے سا بنایا تجھے، جملہ و صاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان
ہائے ہوا واہ واہ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا ہائے اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا واہ واہ کیا رب کیا جم سب ہے زیر نگی کیا رب کیا جم سب ہے زیر نگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. حسنین رضا ہمارے ساتھ منصیرہ سے موجود تھے. منصیرہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں نمائندگی کر رہے تھے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ منصیرہ سے جو ایک بچہ پہلے بھی بڑا مشہور ہوا ابو بکر جس کا نام تھا جس نے تلاوت قرآن مجید کی اور ایران کے اندر اس نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی. اس طرف ہم بڑھتے ہیں آگے مزید بڑھتے ہیں لیکن اس سے قبل ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے پھر دوبارہ واپس آتے ہیں. ٹوکیو الیکٹرانکس ایبٹ آباد میں الیکٹرانکس ورائٹی کی واحد اور بااعتماد دکان. ٹوکیو الیکٹرانکس ہر سائز اور ہر کمپنی کی مصنوعات ملکی و غیر ملکی ورائٹی جس میں ہر سائز کی LED اسکرین گیس کے چولہے ریفریجریٹرز ایئر کنڈیشنرز الیکٹرانک ہیٹرز واشنگ مشین مائکرو ویو اوون اور جوسر بلینڈر. جو آپ نے سوچا وہی ٹوکیو الیکٹرانکس پر موجود پایا. تو آج ہی وزٹ کریں ٹوکیو الیکٹرانکس جب پل نزد داتا بیکری مانسیرا روڈ ایبٹ آباد. الیکٹرانکس ایبٹ آباد کرم ہے کرم ہی کرم ہے کرم ہی کرم ہے کرم ہی کرم ہے. ہوں الکا گدا کیا ساز کم ہے کرم ہی کرم ہے. سے بھی آئی خوشبو. السلام علیکم. اللہم صلی علی سید و کرم سے اپنی خاص مہربانی سے شب و روز الفت کا اظہار کرنا شب و روز الفت کا اظہار کرنا حضور آپ سے پیار. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. آپ کو پتہ ہے ہم بریک پہ چلے گئے تھے. ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں علامہ صاحب کی جانب بڑھوں گا. پہلے کمنٹ شامل کر لیتے ہیں. اجمل ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ.
حافظ شہباز قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ، اور اسی طرح کاشف شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ عبید چاچو بہت شکریہ، بھتیجے خوش رہیں۔ معین الحسن شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سعودی عربیہ سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ جی شاہ صاحب، خوش رہیں۔ جس مقدس مقام پر آپ موجود ہیں خصوصی طور پہ ہمیں بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ آپ پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، بہت شکریہ۔ علی جدون ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ ہمارا الفت کہہ رہی ہیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کا بہت شکریہ، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ سردار فیضان شارجہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ جی۔ اور دیگر جتنے لوگ بھی، عتیق سلیمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور شملہ پہاڑی ایبٹ آباد سے میں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عیشا رانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ محمد اظہار ہمارے ساتھ فیصل آباد سے موجود ہیں، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اور فائزہ خان ہمارے ساتھ شملہ پہاڑی سے موجود ہیں، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں جی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر آپ کو کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں آپ کر سکتے ہیں، کر سکتی ہیں، آپ کو یہ سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ اور اسی طرح عبدالقدوس حسینی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ، خوش رہیں جی، آباد رہیں۔ اچھا، بہت سارے کمنٹس ہیں، کچھ ہم نے شامل بھی کر لیے، اگر پھر بھی کسی کا کمنٹس رہ گیا ہو تو وہ دوبارہ کمنٹ سیکشن میں ضرور آ سکتا ہے۔ علامہ صاحب، میں آپ کی جانب بڑھوں گا، اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا اختتام ہونے لگتا ہے تو لوگ اس کے لیے مخصوص قسم کی محفلوں کا انعقاد کر لیتے ہیں، مطلب الوداع الوداع کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کیا اس طرح رمضان المبارک کو رخصت کرنا بہتر ہے، اس میں عزیمت ہے یا کیا ہے؟ اور ویسے ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان اس طرح جی اگر اسی طرح اس سوال کو میں ضرور بعد میں کر لیتا ہوں جی سردار صاحب، تھوڑا سا میرے پروگرام کا ٹائم ہے کہ آپ بہت شارٹ کر دیتے ہیں، اور یقین کہ میری باتیں ادھوری رہ جاتی ہیں، میرے سوال ادھورے رہ جاتے ہیں، پر چلے میرا شکوہ بھی آپ تک پہنچ گیا۔ اچھا، اس طرح ہے کہ اس طرح لوگ پھر الوداع الوداع کرتے ہیں۔ اسی طرح گھر میں کسی کے مہمان آئے، وہ بندہ اس کے سامنے کہے کہ ہم بازار کو جا رہے ہیں، یا ہمیں پتہ ہو وہ 5 دنوں کی مہمان رہ گیا، اس نے جانا ہے، تو اس کو ہم کہیں آپ چلے جائیں گے، وہ پھر خود ہی بولے گا یار میں چلا جاتا ہوں۔ تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا مہمان ہے، بے شک، اور اس کی مثال ایسے لیں، کوئی مہمان آپ کے گھر 30 دن آئے، 30 دن کے لیے آئے، تو 20 دن تو ٹھیک گزرے، تو 21ویں دن سے آپ یہ شروع کر دیں جی بس آپ کے اب 9 دن رہ گئے ہیں، آپ کے 8 دن رہ گئے ہیں، 7 رہ گئے ہیں، تو وہ تو پہلے سے ہی پریشان ہو جائے گا۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم وہ جو جتنے دن اس کے ساتھ ہمیں موقع ملتا ہے اس کی صحبت میں، سنگت میں، ہم اس سے استفادہ کریں، فیض حاصل کریں، اور اس سے مطلب ہے کہ جتنا زیادہ پھر زندگی میں موقع ملتا ہے نہیں ملتا، اس کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل کریں، ہم بے شک بے شک سعادتیں حاصل کریں، اس میں عبادت کریں، جو اللہ نے اجر کا وعدہ کیا ہے ہم اس کو اپنی طرف لیں، نہ کہ ہم پہلے ہی اس کو الوداع کرنے لگیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اگر رمضان شریف کی آخری رات آ جاتی ہے، 29ویں رات ہے، آخری رات ہے، اور رمضان عید آگے آ رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ الوداع ہو رہا ہے، جا رہا ہے، بلکہ رمضان نہیں جا رہا، میں کہوں گا ہم جا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اگلی دفعہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اگلا رمضان نصیب ہوگا۔ رمضان تو ہر دفعہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، تو نصیبوں والے پھر آئیں گے، تو ہم جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ دعا کرتا ہے، الوداعی باتیں کرتا ہے، آنسو باتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ 20 تاریخ سے ہی جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس پر ایک دنیاوی بات ہے، وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، حضرات فنن میں ضرور اس کو شامل کر دیتا ہوں۔ علامہ صاحب، وہ کسی گھر میں مہمان گیا تو پہلے دن انہوں نے پالک اس کے سامنے بنا کر رکھی، دوسرا دن آیا تو تارے میرے کا ساگ انہوں نے رکھ دیا، اور تیسرا دن آیا تو انہوں نے کڑم کا ساگ رکھ دیا، یہ 3 قسم کے ساگ اس نے کھا لیے۔ تو جب چوتھا دن آیا تو اس بندے سے پوچھنے لگے مہمان سے آپ کیا کھانا پسند کریں گے، تو اس نے بڑے مزے کی بات کی، پیار کی بات کی، کہنے لگے کہ بس آپ کچھ بھی نہ بنائیں، تکلف نہ کریں، ہمیں کھیت میں چھوڑ دیں، ہم خود کھا پی کے آ جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک بات ذہن میں آ رہی ہے مہمانوں کے حوالے سے ہی، ہم مہمانوں کو کس طرح استقبال کرتے ہیں۔ وہ کسی عورت کے گھر میں بندے کا جانا ہو تو اس عورت کا یہ پیار بر انداز ہوا کرتا تھا، لیکن کچھ لوگ اس چیز کو اگر پازیٹیو لے کر چلیں گے تو میرے خیال سے وہ بھوکے ہی رہیں گے۔ اس عورت کا علامہ صاحب یہ انداز ہوا کرتا
جب اس کے پاس کوئی بھی اس طرح بندہ جاتا تو مہمان جاتا تو اس کا پہلا سوال یہ ہوتا کہتی کھانا تو آپ کھا کر آئے ہوں گے. تو اگلا بندہ شرم مارے کہتا ہے ہاں جی ہم کھانا کھا کر آئے ہیں, تو اس کا کھانے سے جان اس کی چھوٹ جاتی. اور پھر دوسرا وہ سوال کیا کرتی کہ چائے تو آپ پیتے نہیں ہوں گے نا, تو چائے سے بھی وہ اسی طرح جان کو چھڑا لیتے. اور پھر تیسری بات وہ خود ہی کہہ دیا کرتی چلیں آپ تھکے ہوئے آئے ہوں گے تو پانی ضرور پی لیں. تو اس لیے اللہ کا جو مہمان ہے رمضان ہے, اس کا خاص میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قدر کریں. رمضان ہم سے اسی طرح گزر جاتا ہے, لیکن ہم اگر اس کا اس طرح مذاق نہ اڑائیں, کم از کم کہ الوداع الوداع اس طرح کہہ کر اس کا مذاق نہ اڑائیں, اور کوشش کریں کہ اللہ کی طرف رجوع کریں حقیقی معنوں میں. علامہ صاحب میں آپ کی جانب دوبارہ آتا ہوں, لیکن اس سے قبل ہمارے ساتھ ایک بچہ موجود ہے, بہت ہی پیاری آواز ہے. جس طرح میں نے قبل پروگرام کے دوران ہی کہا کہ ہمارے پاس آج 3 ضلعوں کی نمائندگی موجود ہے, اسی طرح یہ جو بچہ ہے, پہلے 2 بچے, ایک کا تعلق ہری پور دوسرے کا منصر, اور یہ بچہ اس کا تعلق ضلع ایبٹ آباد سے ہے, اور یہ حفظ کر رہی ہیں. آپ حفظ کر رہے ہیں جی. کتنے پارے ہو چکے ہیں آپ کے؟ 22 پارے ہو چکے ہیں. روزے کتنے رکھے ہیں؟ پورے روزے رکھے ہیں ماشاءاللہ. اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم ڈبل روزے رکھتے ہیں, دن کا بھی روزہ رکھتے ہیں, رات کو بھی روزہ رکھتے ہیں. ان سے پوچھیں رات کو کیسے روزہ رکھتے ہیں, تو اکثر لوگ جس طرح دن کو ترغیب دلاتے ہیں کہ زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے, پیٹ کا بھی روزہ ہونا چاہیے, تو وہ کہتے ہیں ہم پیٹ کا روزہ رکھ کر سوتے ہیں, پورا رات کھاتے پیتے کچھ نہیں ہے. تو بہرحال یہ بچہ ہے, یہ میں روزانہ یہ بات ضرور دہراتا ہوں کہ جتنے لوگ جو جوانی کی حالت میں, جوانی کی عمر میں استطاعت رکھتے ہوئے, طاقت رکھتے ہوئے اس رمضان کو غفلت میں گزارتے ہیں, روزے نہیں رکھتے, ان بچوں سے آپ ضرور سبق سیکھ سکتے ہیں. متی اور ریمان ان کا نام ہے. اور کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں آپ؟ جامعہ میری ضیاء العلوم حسن ٹاؤن ایبٹ آباد میں. اچھا ماشاءاللہ, جامعہ میرے ضیاء العلوم حسن ٹاؤن ایبٹ آباد کے یہ طالب علم ہیں. 22 پارے بھی انہوں نے حفظ کر لیے. آج کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت. ماشاءاللہ, ضرور جی ضرور ضرور پیش فرمائیں. واہ کوئی دنیا عطا میں نہیں, ہم تا تیرا ماشاءاللہ. ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا, ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. اور کہ اٹھے دیکھ کے بخشش پہ یہ رتبہ تیرا, واہ کیا جو دو کرم ہے شاہبت بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے, اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے. ارے ان کی
ہائے ہائے واہ واہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے حسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا حسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کئی پشتوں سے غلامی کے یہ رشتے ہیں بہار یہی طفلی ہی جوانی ہی کے بتائے ماہ سال اب بڑھاپے میں خدا را اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی چوکھٹ پہ نہ ڈال جن کی آقا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جن کی آقا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ہائے ہائے کیا واہ 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 جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء بہت ہی اللہ، خوب پڑھا بچے نے جی بہت علامہ صاحب خوبصورت، دل بہت خوش کر دیا اس نے آج میں چاہتا ہوں علامہ صاحب آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں کہ کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا دن بھی تھا اور آج ہم کچھ چہرے مصطفیٰ کی باتیں کر لیں ذوقوں کی باتیں کر لیں اس حوالے سے جو روایات ملتی ہیں وہ ضرور پیش فرما دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آقا کریم علیہ السلام کے اولیاء مبارک کے حوالے سے امام ترمذی نے شمائل ترمذی میں بے شک پورا جو ایک باب باندھا ہے آقا علیہ السلام کے حلیہ مبارک کے واہ حوالے سے، سبحان اللہ تو اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سراپا ہے ہائے 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 وہ آج جمعہ کا دن ہے، رمضان شریف جا رہا ہے، تو اس موقع پہ ان نورانی گھڑیوں میں ہائے ہائے ان برکتوں میں اور آپ کی وساطت سے جو امام ترمذی نے روایات اکٹھی کی ہیں ان کی چند گوشے آپ کے سامنے عرض کروں گا سبحان کہ اللہ آقا کریم علیہ السلام کا پوچھا گیا کہ قد مبارک کیسا ہے؟ ہائے 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 واہ 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 تو وہ فرمایا کہ لیس بالطویل البائن ولا بالکثیر، ہائے ہائے آقا علیہ السلام کا قد مبارک نہ لمبا تھا اور نہ پست قد تھا، ہائے ہائے آقا علیہ السلام کا قد مبارک درمیانہ تھا، درمیانہ تھا مگر جب لوگوں میں کھڑے ہوتے تھے تو حضور معجزتاً سب سے بلند نظر آتے تھے۔ واہ 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 پھر کیا آقا بات، علیہ کیا السلام کا جو رنگ مبارک تھا جی۔ ولا بالابید الامحق ولا بالآدمی، نہ چونے کی طرح سفید تھا ہائے ہائے اور نہ گندم کی طرح گندمی رنگ تھا، آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو تھا وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا رہتا، ہائے 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 ایسا چہرہ تھا۔ واہ واہ اور فرمایا وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرًا، آقا علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک ہے، امام ترمذی روایت لائے ہیں کہ وہ نہ بالکل گول تھا نہ لمبا تھا، ہائے ہائے آقا علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک تھا وہ نہایت زیبائی کے ساتھ اور نہایت دلکشی کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے
پریم کے ساتھ گول تھا. آئے ہائے واہ واہ واہ. آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک. اور اس چہرے کے اندر کیا تھا؟ فرمایا کان شمس تجری فی وجہ ہی، ایسے لگتا تھا جیسے ایک سورج ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے میں تیر رہا ہے. آئے ہائے واہ. اور آقا کریم علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک تھا، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگیں ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے. آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک کیا تھا، اور حضور کا حلیہ مبارک. آقا کریم علیہ السلام کی ناک مبارک، اکنل ارنین لہو نور یالوہ. اللہ. آقا علیہ السلام کی ناک مبارک نہایت نازکی کے ساتھ، پتلی پتلی آقا علیہ السلام کی ناک مبارک، اور اس کے اوپر نور چمکتا رہتا تھا، قدر بلند تھی آقا علیہ السلام. اور گلاب کی پتیوں سے بھی زیادہ نرم آقا علیہ السلام کے ہونٹ مبارک تھے. اور رسول اللہ کے دانت مبارک مفلج الاسنان. آقا علیہ السلام کے دانتوں کے درمیان ایک خلال تھا، اور اس خلال میں کیا تھا؟ فرمایا کہ اذا تکلم کر رویا نور، اذا تکلم رویا کا نور یخرج من بین ثنایاہ. آقا علیہ السلام جب بولتے تھے تو نور کی شعائیں نکلا کرتی تھی. اللہ اللہ. اور آقا علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جبین مبارک تھی، واسع الجبین، کشادہ جبین تھی. اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے ماتھا مبارک کو دیکھ کر، جبین کو دیکھ کر رو رہی ہیں خوشی کے آنسوؤں سے. کہا یا رسول اللہ، آج اگر ابو کبیر حذلی عرب کا بڑا جاہلیت کا شاعر زندہ ہوتا تو آپ کے ماتھے کی جو لکیریں ہیں دیکھ کر یہ شعر آپ کی نظر کرتا. اللہ اللہ. آقا نے فرمایا کون سا شعر ہے؟ وہ فرمانے لگی فیضا نظر تو الا اسرت وجہہ برکتا کا برکل آرد المتحللی. وہ فرمانے لگی یا رسول اللہ، وہ انہوں نے کہا تھا اپنے محبوب کے بارے میں، اور وہ یہ تھا کہ میرے محبوب کے ماتھے کی لکیریں ایسے چمکتی ہیں جیسے کالی سیاہ رات کے اندر آسمان پہ بجلیاں کڑکتی ہیں. اللہ اللہ. وہ جو بجلیوں کی لائن جاتی ہے ایسے نور مصطفیٰ چمکتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آقا علیہ السلام کی آنکھیں مبارک، اللہ اللہ اکبر، اد اجل عینین، کالی، جہاں سے کالی ہو صحیح کالی ہو، اور جہاں سے سفید ہونا چاہیے دودھ سے زیادہ سفید. اللہ اللہ. اور سفیدی کے اندر فرمایا اشکل العینین. آقا علیہ السلام کی سفیدی کے اندر سرخ رنگ کے ڈورے تھے جو اللہ نے بڑی محبت سے ڈالے تھے. سبحان اللہ. اور آخر میں فرمایا ازج الحواجب ثوابغ من غیر کرنن. آقا علیہ السلام کے جو ابرو مبارک تھے باریک تھے، خمدار تھے، گنجان تھے، اور ان کے اندر ایک خلا تھا. آقا علیہ السلام جب جلال میں ہوتے بینہما ارکن یدرہ الغضب، ایک رگ تھی آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے اندر کہ جلال میں ہوتے تو پھڑک جایا کرتے. اللہ اللہ. اور آقا علیہ السلام کے جب بال مبارک زلفیں رسول اللہ ان انفرقت عقیقت او فرقہا، آقا علیہ السلام کبھی کبھی کنگھی کو بھی شرف دیتے تھے. اللہ اللہ. کبھی کبھی. اور آقا کریم علیہ السلام وہ مانگ سہولت سے نکل جاتی تو نکلنے دیتے. آقا کریم علیہ السلام کیا بات ہے، مانگ نکلنے دیتے. اور آقا علیہ السلام کے جو بال مبارک تھے درمیان سے ایسے مانگ ہوتی، جب کان کی لو تک آتے، نصف کان کی لو تک، تو صحابہ کہتے ہم پیار سے اپنے آقا علیہ السلام کو ذی لمہ کہا کرتے تھے. اللہ اللہ. کہ یہاں تک بالوں والا، کنڈلے بالوں والا میرا رسول. سبحان اللہ. اور جب وہ کانوں کو چھپا لیتے تھے، چاندی کی ڈلیوں جیسے کان، انہیں چھپا لیتے تھے بعد، تو صحابہ کہتے تھے ذی وفرا، کانوں کو چھپا لینے والی زلفوں والا محبوب آیا ہے. سبحان اللہ. اور جب آقا علیہ السلام کے بال مبارک کندھوں کو چوما کرتے تھے تو صحابہ کہا کرتے تھے ذی جمہ، کہ آقا علیہ السلام ایسے بالوں والے ہیں کہ جن کے بال کندھوں کو چوما کرتے. اللہ اللہ. علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا. اچھا پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، آخری کلام سنیں. لیکن میرا دل ایک کیفیت ہے میری، میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز آپ ضرور بیان کر دیں آخر پہ انتہائی مختصر کر کے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا کرتے تو صحابہ کا کیا کردار ہوا کرتا تھا؟ آقا علیہ السلام وضو فرماتے تھے. عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر میں آیا، وہ جاسوس بن کے آئے تھے. آقا علیہ السلام وضو فرماتے ہیں اور وضو کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرتا. نیچے نہیں گرتا. صحابہ اکرام آگے بڑھتے ہیں،
کوئی ہاتھوں پہ ملتا ہے، کوئی آنکھوں پہ ملتا ہے، کوئی چہرے پہ ملتا ہے. ارے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرمائیں تو قطرہ نیچے نہ گرنے دیں؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اللہ، یہ عاشقوں کے دلوں پہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پانی کا قطرہ، یوزڈ واٹر. یہ شرعی مسئلہ ہے کہ مائع مستعمل سے آپ وضو بھی نہیں کر سکتے دوبارہ، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے لگاتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بال مبارک جو کٹواتے تھے، محسوس اس طرح ہوا کرتا کہ اگر کسی کو پانی نہ ملتا اس طرح لگتا کہ کوئی ایک دوسرے کو مار نہ دے، لڑ پڑیں گے. اور آقا علیہ السلام کے باربر تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف تراش تھے، حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ صحابہ ان کی منت کرتے تھے، یار حضور کے کوئی گیسو ہمیں عطا کر دو، آقا کی زلفیں عطا کر دو. تو جب یہ سارا منظر تھا حضور سے عشق اور محبت کا. اور آخر میں یہ پیغام یہ ضرور دینا چاہوں گا کہ آج یوم القدس بھی ہے. فلسطین کے مسلمانوں کو، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جن کے اوپر ظلم کی آندھی چل رہی ہے، اور ہم 59 اسلامی ملکوں پر، ہم 1 ارب 70 کروڑ مسلمان ہو کر خدا ہم سے پوچھے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک میں رسول اللہ تکلیف میں ہے. اللہ ہم سے پوچھے گا کہ اے مسلمان حکمرانوں، اور آپ کے کیا جذبات تھے، کیا جذبات تھے. آج وہ ترس رہے ہیں، وہ گلہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے پاس جا کے شکایت کریں گے رسول اللہ کے پاس. ان فلسطین کے مجاہدین کی اللہ مدد فرمائے، ان کے حال پہ کرم فرمائے، اور مولا کوئی ایسا رستہ نکالے کہ یہ امت جہاد کے لیے کھڑی ہو جائے. امت جہاد کے لیے کھڑی ہو جائے. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کی بات کو میں مکمل کرتا ہوں. اور عبید رضا قادری صاحب، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آج ہمارے پاس پورے ہزارے کی نمائندگی موجود ہے، اب میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کی نمائندگی ہمارے پاس موجود ہے. اور عبید رضا قادری صاحب جو ہیں ملک کے دیگر جگہوں پر یہ آپ ان کی نعت کلام ضرور سنتے بھی ہوں گے، ہمارے پاس موجود ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح فلسطین کے حوالے سے ہم نے بات کر دی، یقین کریں گے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. لیکن ہمارے جو حکمران ہیں ان کی بےسی کی انتہا ہے کہ ابھی تک کسی کے منہ سے فلسطین کے اوپر بات کرتے ہوئے تک دیکھا نہیں، سنا نہیں، کوئی قرارداد نہیں پیش کی گئی. انتہائی دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. لیکن یہ کچھ نہ کچھ آپ کو جواب تو ضرور دینا ہوگا. لیکن جو لوگ جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں ضرور سوچ سمجھ کر دیں. اگر آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں، آج ان سے پوچھیں آپ فلسطین کے لیے کیوں بات نہیں کر رہے بھائی؟ اسمبلی میں آپ موجود ہیں، ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر آپ موجود ہیں، لیکن آپ کے منہ میں گھی شکر کہنا تو اچھی بات نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ بالکل آپ انتہا درجے کی ضلالت کے عہدوں پر آپ میں سمجھتا ہوں فائز ہیں. جب آپ کے سامنے اتنا بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہو اور پھر آپ اس کو روک چلیں، آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، کم از کم آپ اپنی زبانوں کو دہلائیں تاکہ پتہ لگے آپ کسی جگہ پر موجود ہیں، کسی ملک کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں. تو اتنے بڑے عہدوں پر رہنے کا میں سمجھتا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال ہمیں سردار توقیر صاحب پروڈیوسر ہیں ہمارے، ان کو، کیمرہ مین بشارت اوان صاحب کو، شمال ایچ ڈی نیوز کی ٹیم کو، اور جملہ ہمارا جتنا سٹاف ہے سب کی طرف سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر و بڑھتے ہیں. عبید رضا قادری صاحب کی طرف اور خوبصورت کلام سنتے ہیں. اور ہمارا جو یہ نعتی کمپٹیشن ہے اس کا جو فائنل ہے انشاءاللہ 27 رمضان مبارک کو ہوگا، جس میں جتنے سنخان مصطفیٰ ہوں گے ہزارہ بھر سے وہ اس میں شرکت کریں گے. اور وہ سنخان مصطفیٰ بچے اور بچیاں جو 18 سال سے کم عمر کے تھے جو ہمارے مقابلے میں شریک ہوئے، انشاءاللہ وہ تمام کے تمام اللہ نے خیر کی، اللہ نے ہمیں ہمت دی. انشاءاللہ وہ اسی اسٹوڈیو سے آپ ان کو براہ راست دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے، اور یہیں پر ان کو کیش پرائزز، شیلڈز وغیرہ پیش کی جائیں گی. بڑھتے ہیں جناب بلبل باغ مدینہ سرزمین ہزارہ کے مشہور و معروف سنخان مصطفیٰ، میری مراد عبید رضا قادری صاحب. مجھے اجازت دیجیے، بڑھتے ہیں عبید رضا قادری. اللہ حافظ. کرم مانگتا ہوں، ہائے ہائے ہائے، عطا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو
شان کریمی کا صدقہ عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کرے جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کرے جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کرے جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کرے مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا